جسے برکتیں چاہیے اسے اسلامی معاشرہ قائم کرنا پڑے گا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، اس آیت کریمہ میں عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور ہماری بات گزشتہ مجلس کے اندر یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہ بلند آواز سے بات کرے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا موقع ملے، تو نہ اس وقت تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند ہونی چاہیے. اگر ایسا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے. پتہ چلا قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے اور بے ادبی سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن کریم میں شرک کے بارے میں بھی ہے کہ جو آدمی شرک کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو بھی ضائع و برباد کرے. اب دیکھیے شرک کی قباحت اور شرک کی نحوست کتنی، لیکن اس بات کو سمجھنے سے پہلے تمہید کے طور پر ایک بات سمجھ لیجیے کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سارے کے سارے انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول اور محبوب بنتے ہیں. سمجھ آئی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کا ایک عمل یعنی ایک نیکی کو وہ امت کی ساری زندگی کی نیکیوں سے افضل اور بہتر ہے. سمجھ آئی. تو اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ نبی کی ایک نیکی کا مقام کتنا ہوگا، تو نبی کی ساری زندگی کے اعمال اور ساری زندگی کی نیکیاں کتنی بڑی ہوں اور اس کا مقام کیا ہوگا. لیکن اس کے باوجود جو بات سمجھانی ہے وہ یہ ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم میں سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر 18 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمٍ. ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے شروع کیا اور ایک کے بعد ایک انبیاء کرام کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا. اور اس کے بعد یہ کہا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ. تو وَمِنْ آبَائِهِمْ میں سارے انبیاء کو اشارت دے. پھر کیا کہا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. کہ ہم نے ان کو منتخب کیا ہے اور ہم نے ان کو راہ راست کی رہنمائی فرمائی. لیکن اس کے بعد جو جملہ تھا ذرا اندازہ لگاؤ، 18 انبیاء کا تذکرہ اور وَمِنْ آبَائِهِمْ میں دوسرے انبیاء کی طرف اشارہ، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ. کہ اگر وہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال میں لگ جائے. ذرا اندازہ لگاؤ کہ انبیاء کی ایک نیکی امت کی ساری زندگی کی نیکیوں سے بڑھ کر ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ بھی شرک کرے تو اللہ ان کے اعمال کو بھی کیا کر دیں گے، ضائع. حالانکہ انبیاء سے شرک کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، لیکن دراصل جو امتیوں کو سمجھانا. اور اس سے آخر میں ایک بات کو سمجھاؤں کہ سورہ زمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے انداز کے اندر فرمایا. وہ پہلا واقعہ چل رہا تھا وہاں پر
کہ یہ لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یہ لوگ خسارے میں. پھر فرمایا کہ یہ لوگ تو شرک کے اندر مبتلا ہے، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. تحقیق وحی کی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان پر. اس بات کی وحی کی گئی لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو اللہ تمہارے اعمال کو بھی ضائع کرے گا. اس کو کہا جا رہا ہے اللہ کے محبوب سے اندازہ کریں. اب ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیاں اور آپ کے اعمال سارے انبیاء کے اعمال سے زیادہ ہے. اللہ اپنے محبوب سے بھی یہ فرمایا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. تم نے شرک کیا، اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ پر ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک یہ ظلم عظیم ہے. اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. پہاڑ بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، سمندر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ساری کائنات کو اللہ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل. یہ دنیا تھوڑی کیا ہے، تھوڑی. لیکن شرک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان شرک لظلم عظیم، یہ تو بہت بڑا ظلم. تو اللہ کے نزدیک ساری کائنات تھوڑی، لیکن ظلم اگر کسی نے شرک کیا یہ بہت ہی بڑا ظلم. اسی لیے قرآن کریم میں جگہ فرماتے ہیں اللہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. کہ جو آدمی شرک کرے گا جنت اس پر حرام ہے. جنت کیا ہے؟ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ یہ کتنی بڑی سخت وعید ہے بھائی. اس پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے میری بھی حفاظت فرمائے ہم تمام. اسی لیے ایک روایت ہے، صحیح روایت ہے، جس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کچھ حقوق اللہ کے بندوں پر ہے اور کچھ حقوق بندوں کے اللہ پر ہے. یہ بطور تفضل ہمارا کوئی حق اللہ پر نکلتا نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر رکھا. اب کیا حق ہے اللہ کا بندوں پر؟ کیونکہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے. اب جب بندہ یہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ لیکن پھر اللہ پر بندوں کا حق بطور تفضل کی یہ ہے کہ جو آدمی بغیر شرک کے اس دنیا سے جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا. اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا. اب دیکھیں کہ اللہ کی ذات عظمت والی ہے، اللہ کی ذات عظمت والی ہے تو اس کا حق بھی تو عظیم ہوا ہے نا. اور جب اس کا حق عظیم ہے تو کوئی اس کے حق کو توڑتا ہے تو یہ جرم عظیم ہوگا. اور جب جرم عظیم ہے تو اس پر سزا میں کیا ملنی چاہیے؟ سخت ملنی چاہیے. اسی لیے کیسے سخت سزا ملے گی؟ تو حضرت اور یہ جرم بھی بڑا ہے اور سخت بھی سزا بھی سخت ہے. تو جرم کتنا بڑا ہے؟ تو بخاری شریف کی روایت ایک صحابی ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سائل آیا اور اس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے، حالانکہ وہ ذات ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے پیدا کیا. اب ذرا آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ کی ذات ساری طاقت ساری قوت کا مالک کون ہے؟ اللہ. سمجھ آئے گا؟ اگر ہم کسی کام کے اندر اللہ کے علاوہ کی مدد لے رہے ہیں
مطلب کیا ہو؟ اس کا مطلب کیا ہو؟ اب کسی کام میں اللہ کے علاوہ کسی سے حاجت مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ اس پر قدرت نہیں رکھتا، اللہ کی طاقت نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس لیے ہم دوسرے کے پاس ہیں۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا۔ اس کا مطلب اگر کسی آدمی کے پاس اختیار ہے اور وہ تمہاری حاجت کو پوری کر سکتا ہے، اس کے باوجود تم اس کے پاس نہ جاؤ اور کسی ایسے آدمی کے پاس جاؤ جو نہ تمہاری حاجت کو پوری کر سکتا ہے، تو اس آدمی کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے کہ میرے پاس اس کے سارے مسائل کا حل ہے، اس کے باوجود میرے پاس آیا نہیں۔ تو ایک آدمی کو جب چراغ میں غصہ آ سکتا ہے تو اللہ کی ذات وہ کامل ذات ہے اور سارے صفات کاملہ اس کے اندر موجود ہے، تو اگر آدمی اور بندہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف مائل ہوتا ہے تو اللہ کو بھی جلال آتا ہے، اور اسی جلال اور غصے کے بنا پر اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا اور جنت۔ اس لیے آپ ذرا دیکھیں کہ سارے گناہ، اس سے بڑے بڑے گناہ ہیں لیکن ان بڑے بڑے گناہوں کی معافی ہے۔ ہاں، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ابتداءً سزا دے اور پھر معاف کر دے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کامیابی ہو جائے، یا کسی اولیاء کی شفاعت ہمیں کام میں آ جائے، یا آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے ایک لب بھریں گے اور جہنمیوں کو نکال کے جنت میں ڈال دیں۔ سمجھ جائے گا؟ وہ لب سے بھی نکل جائے، بڑے بڑے گناہ کیا ہوا آدمی، سمجھ جائے گا، لیکن جس نے شرک کیا ہوگا اسے نہ نبی کی شفاعت نصیب ہوگی، نہ کسی اولیاء کی شفاعت نصیب ہوگی، نہ وہ اس لب کے اندر بھی آئے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے۔ اس لیے ایک بڑی بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ گناہ کی 4 قسمیں، کتنی قسمیں؟ 4 ذہن میں بٹھاؤ۔ ایک وہ گناہ ہے کہ آدمی بغیر توبہ کے اگر اس دنیا سے گیا تو وہ معاف نہیں ہوگا، وہ معاف ہوگا، وہ ہے شرک اور کفر۔ شرک اور بغیر توبہ کے گیا اللہ معاف فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں اس گناہ سے پکی وسیع توبہ کی، اللہ سے دعا کرتے ہیں جانے میں اگر ہم سے شرک ہو گیا ہو تو اللہ ہمیں کیا کرتے بھائی، کیونکہ بغیر توبہ کے یہ معافی نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آئے گا؟ ہاں، ایک گناہ کی قسم ہے۔ دوسرے وہ گناہ ہے کہ آدمی صرف عبادت کرے یا استغفار کرتا رہے تو اللہ معاف کروا دے، وہ صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے چھوٹے۔ گناہ کی تیسری قسم وہ ہے کہ جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں اسے، لیکن اگر بغیر توبہ کیے بھی گیا، بغیر توبہ کیے بھی چلا گیا تو بھی اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے معاف کرنا ہے۔ مثلا شراب پی، جوا کھیلا، شراب پی، زنا کیا، نمازیں چھوڑ، یہ سارے حقوق اللہ ہے۔ بغیر توبہ کی اس دنیا سے اچانک موت آ گئی، توبہ کا موقع ملا نہیں، چلا گیا اس دنیا سے، تو اگر اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے معاف کرے، اور اگر اللہ چاہے گا تو اس کو سزا دے۔ لیکن چوتھا وہ گناہ ہے، جو چوتھی قسم گناہ کی وہ ہے کہ آدمی توبہ بھی کر رہے پھر بھی تلافی نہیں، توبہ بھی کر رہے، وہ کیا ہے؟ تو کہ وہ حقوق العباد ہے۔ کیا ہے بھائی؟ بندوں کے حق ہے، کسی کا حق مارا ہے تو صرف توبہ سے کام نہیں چلے جب تک اس کا حق دیا نہیں جائے۔ سمجھ آئے گا؟ کسی کے پیسے دبائے، کسی کی زمین دبائے، کسی کا مکان دبایا، ہاں، یا کسی کی غیبتیں کی ہے، تہمت لگائی، الزام لگایا، اس کی معافی مانگنی پڑے، اس کے بغیر صرف توبہ کرنے سے مسئلہ حل ہوگا۔ لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے گنہگار کے لیے آخرت میں 3 چیزیں ہوں۔ پہلا تو کیا ہوگا؟ ظالم مظلوم کی نیکیاں ظالم کو دے دی جائے،
چلو اس کے بدلے میں نیکیاں دے اور کام پورا کرو، ایک تو نیکیاں کم ہوگی اور اس میں بھی چلی جائے دوسرا ہوگا، پھر کیا ہوگا دوسرا، کیونکہ ظالم کے گناہ مظلوم پر ڈال دو، چلو نیکیوں سے نہیں دوسرے گناہ تم پہ دو، گناہ کم لے کر گئے تھے تو اور اوپر آ جاتا ہے۔ تیسرا ہے جس میں کچھ آسان ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ مظلوم کو اپنی طرف سے خوش کر دے اور ظالم کو بھائی چھوڑ کیا کر دے بھائی چھوڑ، سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک ذرہ کے برابر بھی کسی پر ظلم کیا نہیں جائے گا۔ اب مظلوم ہوا ہے اور اس کی غیبتیں ہوئی، اس پر تہمتیں لگائی، یہ سب کچھ ہوا ہے، تو اللہ چاہے گا تو اس کو اپنی طرف سے دے دے گا، چلو بھائی تیری اتنی غیبتیں ہوئی، ہم تجھے اپنے فضل سے اتنی نیکیاں دے دیتے ہیں، اور جس غیبت کرنے والے کو اللہ اپنے فضل سے معاف کر، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کیا ہے اس لیے بھائی حقوق العباد میں ہمیں کیا رہنا چاہیے، جو کرنا رہنا چاہیے۔ میں بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں، میری جانب سے جانے انجانے میں آپ لوگوں کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، آپ کے حق کے اندر کوئی کوتاہی بھی ہو تو میں کیا کر رہا ہوں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، یا آپ بدلہ لینا چاہے تو بدلہ لے سکتے ہیں، اور فرما دے تو آپ کی نظر کرم ہو، اور میری جانب سے بھی آپ تمام کو معاف ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اس لیے ہمیں اپنے دین کو اتنا صاف رکھنا چاہیے کہ روزانہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ میں سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ کیا کر دیتا ہوں؟ ہم سب کو معاف کر دیں گے تو امید ہے کہ اللہ ہمیں بھی معاف ہے نا، اللہ ہمیں بھی کیا کر دے گا، معاف کر دے گا۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا، بات ہماری یہاں اس لیے آئی کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ بغیر توبہ کے جائے گا تب بھی معافی ہوگی، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب ذرا ایک روایت آپ اور سن لیجئے، وہ روایت کون سی ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بڑے بڑے گناہ گنوائے تو ان بڑے بڑے گناہ میں بھی سب سے پہلے اسی کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 7 ہلاک ہونے والی چیزوں کا ذکر کیا تو ان میں بھی سب سے پہلے شرک کا ذکر، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے جو نصیحتیں فرمائی، وہ سب سے پہلی نصیحت حضرت معاذ سے یہی فرمائی، اے معاذ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چاہے مجھے قتل کر دیا جائے چاہے مجھے جلا دیا جائے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندے پر حجاب نہیں پڑتا اللہ اس کی مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ حجاب کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا شرک کی حالت میں اس دنیا سے ہو سکتے، شرک کے ساتھ اس دنیا سے۔ اس لیے سورہ حج کی ایک آیت، سورہ حج کی ہے غالباً یا کسی اور مقام میں، جس کا خلاصہ اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے نیچے گرا، کیونکہ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا مقام بہت ہی اونچا ہے، اور اگر کوئی آدمی کسی کے سامنے جھکتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو کیا کر دیا، گرا دیا، اور جو آسمان سے گرے گا وہ کبھی صحیح سالم لے سکتا نہیں ہے۔ اسی کا ترجمہ آگے یہ ہے کہ ہوا اس کو اڑا کر پھینک دے گی۔ پتہ یہ چلا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ شرک اور شرک کرنے والے کی قباحت کو بیان فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے اس کا برا حال۔ اسی لیے آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کہ 2 چیزیں واجب کرنے والی ہے۔ ایک وہ چیز کہ جو بغیر شرک کے اس دنیا سے گیا جنت اس پر واجب ہے، اور فرمایا کہ شرک کے ساتھ اس دنیا سے گیا جہنم اس پر واجب ہے۔ معراج کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے گئے اور واپس آنے پر جو ہدایہ ملے ان میں سے ایک ہدیہ یہ بھی تو تھا، ایک تو نماز کا ملا، دوسرا سورہ بقرہ کا آخری رکوع ملا، اور تیسرا یہ ملا ہے میرے محبوب آپ کا امتی، کوئی بھی امتی بغیر شرک کے ہمارے پاس آئے گا ہم اس کی مغفرت کریں گے۔
کیا کر دیں گے بھائی؟ ہم اس کی مغفرت. اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک سے اتنے غضبناک ہو جاتے تھے کہ ایک صحابی رسول ہے اور اللہ کے محبوب سے کیا فرمایا؟ جو کچھ اللہ چاہے وہ جو آپ چاہے. تو اللہ کے محبوب اس سے کیا جواب دیا اور کہا کہ تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، میرے اللہ کی مشیت میں مجھے بھی شامل کر رہا ہے. ایسا کہ جو کچھ اللہ چاہے، جو کچھ ہماری عورتیں کہتے جاتے اللہ اللہ رسول نو آسرو، جاتے اللہ رسول نے مدد سے اللہ کی مدد سے کس کی ہوتی ہے؟ اللہ. سمجھ آئے؟ اب ذرا دیکھیں یہ تو مشیت کے اندر یعنی چاہت کے اندر. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی چاہت کے ساتھ اپنی چاہت کا انکار کر رہا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال یا کوئی ولی کی مشیت اللہ کی مشیت کے ساتھ ہو سکتی؟ جب نبی کی نہیں ہو سکتی تو کسی اور کو ہو سکتی. اس سے آگے ایک بات سمجھ لیجیے کہ ابو طالب کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کان اپنے چچا کی چہرے کی طرف کر دیے اور کہا کہ چچا میرے کان میں صرف کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ. قیامت کے میدان کے اندر گواہی. تو اللہ کے محبوب تو یہ چاہتے تھے کہ میرے چچا ایمان کے اندر داخل ہو جائے، لیکن کیا آپ کی چاہت پوری ہوئی؟ قرآن کی آیت ہو گئی، آ گئی ہے اللہ کے محبوب جسے آپ چاہے اسے ہدایت دے سکتے ہیں. ہدایت ہمارے ہاتھ، ہدایت کس کے ہاتھ میں ہوئی؟ ہمارے. اگر نبی کی چاہت چلتی تو 9 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رہی، دعا مانگتی رہی اللہ اولاد دے دے اولاد دے دے، لیکن اولاد نصیب. نبی کی چاہت چلتی تو اولاد اندازہ پتہ نہیں اولاد دینے والا کون ہے. اگر کسی اور کے پاس اگر ہم اولاد کا مطالبہ کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہی ہوا کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے، اس نے ہم کسی اور کے پاس. اس سے آگے ایک بات سمجھ لیجیے کہ ہاں عبداللہ بن ابی بن سلول کی نماز جنازہ خود محمد رسول اللہ نے پڑھائی. آپ کا کرتا عبداللہ بن ابی بن سلول کا کفن بنا اور اللہ کے محبوب نے چاہا تھا کہ 70 مرتبہ استغفار کروں تو قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی استغفر لهم او لا تستغفر لهم. الفاظ تو دیکھیے قرآن کے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ 70 مرتبہ اس پر استغفار کرو گے ہم معاف نہیں کریں. تو اگر اللہ کے رسول کی مشیت چلتی عبداللہ بن ابی بن سلول پتہ چلا وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ یہ قباحت اور اتنا جلال اور اتنا غصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر تھا کہ یہ شرک کا. تو اللہ کے محبوب یہ چاہتے تھے کہ یہی نفرت امتیوں کے دلوں کے اندر بھی آ جائے. اس کے دلوں میں آ جائے شرک کی نفرت، امتیوں کے دلوں پر بھی آ جائے. تو اس لیے میں آپ کو 2 روایتیں سناتا ہوں. ایک روایت تو یہ، دونوں روایتیں مشہور ہیں، آپ نے سنی بھی ہوگی. ایک روایت تو یہ ہے کہ اللہ کے محبوب اللہ خود فرماتا ہے اے ابن آدم مجھے پکارتا رہے یا مجھ سے امید کرتا رہے اور پکارتا رہے، میں تیری گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اور فرمایا کہ ابن آدم تیرے گناہ اتنے بڑھ جائے کہ آسمان کو چھو جائے اور تو مجھ سے توبہ کرے گا میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اور آگے فرمایا ابن آدم تیرے گناہ اتنے ہو جائے کہ پوری زمین بھر جائے، اگر تم نے شرک نہیں کیا ہے تو میں میری مغفرت کی اتنی وسعت تجھ پر کروں، لیکن شرک کیا ہے تو شرک کے ساتھ. اور ذرا دیکھیں اس کا آگے ایک روایت سن لیجیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہر نبی کو اللہ ایک ایسی دعا دیتے ہیں کہ جو اللہ جس کو قبول کر لیتا ہے. ہر نبی نے اپنی دعا مانگی, میں نے اپنی دعا کو باقی رکھا ہے اور میں قیامت کے میدان میں شفاعت کروں. کیا کروں گا؟ میرے نبی نے اپنی دعا بھی باقی رکھی. کس کے لیے باقی؟ امتیوں کے لیے. لیکن اللہ کے محبوب نے اس موقع پر بھی کیا فرمایا؟ میری یہ دعا میرے ہر امتی کو پہنچے گی, لیکن جس نے شرک کیا ہے اس کو. اب گنہگاروں کی آخری امید اگر کوئی ہے تو یہ ہے کہ ہمیں محمد رسول اللہ کی شفاعت سے. ہم گنہگاروں کی آخری کرن اور آخری امید کیا ہے؟ کہ بس قیامت کے میدان میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے تو ہمارا کام بن جائے گا. تو اگر ہم شرک کے ساتھ نعوذ باللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ آخری امید پر بھی ہمارا پانی گر جائے گا, یہ امید بھی باقی رہے گی. اس لیے میرے آپ سے گزارش ہے, خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا منقول ہے, اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک. خود اللہ کے محبوب دعا مانگ رہے, اے اللہ مجھے شک سے بھی بچا لے اور شرک سے بھی بچا لے. یہ امت کو تعلیم دینا مقصود تھا, اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ ہمیں شرک سے حفاظت فرمائے, اللہ میری بھی حفاظت فرمائے, آپ تمام کی حفاظت فرمائے, اور ایمان ہی کے حالت میں پکے موحد بن کر اس دنیا سے رخصت ہو. اللہ ایسے شکل صورت پیدا فرمائے. اب دیکھیے شرک کی قباحت تو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی. شرک کی قسمیں کتنی ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشهد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک برحمتک.